السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ الفاظ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ اگر قرآن پاک میں یہ الفاظ آ جائیں تو کیسے پڑھے جائیں گے؟ ان کے ہجے کس طریقے سے کیے جائیں گے؟ اور تا کو ہا پڑھا جائے گا یا تا پڑھا جائے گا؟ یا لام کے بعد جو یا آ رہا ہے جس کے اوپر میں نیرو رکھا ہوا ہے، یہ یا پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ دو زبر کے بعد الف آ جائے تو دو زبر کو پڑھیں گے یا الف کو پڑھیں گے؟ یہ کس طریقے سے جو ہے وقف میں کیسے پڑھا جائے گا، وصل میں یعنی ملا کے کیسے پڑھا جائے گا، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گی، اور یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم یہ جو لفظ ہے قیمۃ، اس لفظ کو دیکھتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اگر قرآن پاک میں آپ یہ لفظ پڑھ رہے ہیں، یہ تو میں نے ویسے نورانی قاعدہ کو بند کیا ہوا ہے، اور اگر قرآن پاک میں آتے ہیں تو پھر بھی کس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا قیمہ۔ اگر ہم وقف نہیں کریں گے، اگر کسی آیت یعنی کسی لفظ کے ساتھ آیت کے درمیان میں ہے یا آیت کے شروع میں ہے تو پھر کیسے پڑھا جائے گا؟ پھر اس کو تا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وقف کریں گے تو ہا پڑھا جائے گا۔ یعنی ایک آپ کو میں قاعدہ بتا رہا ہوں، یہ لکھ لیجئے گا، اگر آپ کے پاس کاپی ہے تو یاد رکھنا، اگر آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو یاد کر سکتے ہیں، آپ کے لیے ایزی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ جس لفظ پر آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں اگر گول تا ہو تو وقف کرتے ہوئے اس گول تا کو ہا سے چینج کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر یہ مثال دے رہا ہوں، قیمۃن ہے۔ اب یہ قاف یا میم تا یہ ایک لفظ ہے، اس لفظ پہ آپ وقف کر رہے ہیں، اس لفظ کے آخر میں تا ہے، اس تا کو گول تا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وقف کرتے ہوئے آپ نے اس تا کو تا نہیں پڑھنا، جب وقف کریں گے تو تا کو ہا سے چینج کر دیں گے اور ہا کو ساکن کر دیں گے۔ کیسے؟ قیمہ، ٹھیک ہے؟ قیمہ۔ اگر آپ ملا کے پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے تو پھر تا پڑھا جائے گا قیمۃن، اوکے؟ اچھا جی، اسی طریقے سے عشیجۃن کا یا ہے، اگر آپ ملا کے پڑھ رہے ہیں تو تا پڑھا جائے گا عشیجۃن، آگے کوئی بھی حرف ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ تا کو ہا سے چینج کر دیں گے کیونکہ یہ گول تا ہے ہا کی شکل میں، عشیہ، ٹھیک ہے؟ ہا کا ساؤنڈ آنا لازمی، ہا کی آواز آنا لازمی ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے تجلا، اکثر لوگ یہ لفظ پڑھتے ہوئے قرآن پاک میں کیونکہ بار بار آتے ہیں تو پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ لام کے بعد جو یا آ رہا ہے یہ یا پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیں، جب لام کے اوپر سٹینڈ زبر ہے یعنی کھڑا زبر ہے، آپ نے یہ تا زبر تا، جیم لام زبر جل، تجل، لام کھڑا زبر لا، تجلا، جب کھڑا زبر پڑھا جا رہا ہے تو پھر یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہجے کرتے ہوئے ایسے بھی ہجے نہیں کرنے کہ جیم لام زبر جل، لام کھڑا زبر لا، جلا، نہیں، لام کے اوپر شد ہے تو جب ہجے کریں گے تب بھی لام کے جیم کو لام سے جب ملائیں گے تو لام کے اوپر جو شد ہے اس کی ہا الگ پڑی جائے گی۔ کیسے؟ جیم لام زبر جل، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے، اگر جزم ہوتا تو پھر ہم ایسے ہی پڑھ دیتے جیم لام زبر جل تو کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن یہاں پہ شد ہے اس لیے تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے، جیم لام زبر جل، لام کھڑا زبر لا، جلا، تجلا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہے تصدا، اب یہ یا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، دال کھڑا زبر دا، تصدا، ٹھیک ہے؟ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا۔ اور یہ لاسٹ ورڈ جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہے
تزکا، ایسا نہیں ہے کہ اس کو پڑھیں گے تزکا یا کو بھی پڑھیں گے، نہیں، کاف کے اوپر کھڑا زبر پڑھا جا رہا ہے، کاف کھڑا زبر کا، تزکا، تو اس کو اگر ملا کے پڑھ رہے ہیں تب بھی ایسے پڑھا جائے گا، وقف کر رہے ہیں وقف میں بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آگے آتے ہیں کہ جس لفظ پہ آپ، یہ دوسرا قاعدہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ اگر کاپی پہ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ جس لفظ کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں دو زبر کے بعد الف آ جائے، دو زبر کے بعد الف آ جائے تو ایک زبر کو الف سے چینج کر دیں گے، یعنی ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ عام سادہ لفظوں میں آپ کو میں بات بتاؤں تو یہ یعنی الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا وقف میں، ٹھیک ہے، جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے وقف کریں گے تو الف پڑھا جائے گا، اور اگر سٹاپ نہیں کرتے آگے جو بھی حرف ہے اس کے ساتھ اگر واو ہے تو واو کے ساتھ با کو ملا کے، یہ مثال آپ کو دے رہا ہوں، یہ دیکھیں کیا ہے، یہ توابن، اب یہ لفظ ہے، اگر ایک ہو یعنی با تا فا یہ الگ الگ ہوں تو یہ حرف ہوتے ہیں، جب یہ تین حرف چار حرف مل کے آپس میں آتے ہیں تو یہ ایک لفظ ہوتا ہے، ورڈ ہوتا ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ لفظ ہے توابن، اوکے۔ اب جہاں پر جب وقف کر رہے ہیں تو اس لفظ کے آخر میں دو زبر آ رہے ہیں، آگے الف آ رہا ہے، تو وقف کرتے ہوئے ایک زبر کو الف سے چینج کر دیں گے، یعنی الف جو ہے وہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ توابن سے توابا، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا، یہ ہے وقف کی صورت میں آپ کو بتا رہا ہوں، وقف کریں گے تو اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو اس صورت میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آگے آیت کون سی آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آگے آ رہا ہے توابن کے آگے تجلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، تو یہ کیونکہ با کے بعد تا آ رہا ہے تو پھر کیا کریں گے، یہاں پہ اخفا کر کے پڑھیں گے، پھر ملاتے ہوئے الف کو گرا دیں گے، الف کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کو ملا کے پڑھیں گے، تا ہے حروف اخفا میں سے، تو دو زبر کی تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے تو یہاں اخفا ہوگا، نون تنوین کا ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھے جائیں گے۔ توابن تجلا، یا یہ جو توابن کے آگے یہ لفظ آ رہا ہے اسی کی بھی آپ مثال دے سکتے ہیں، توابن سجاجا، ٹھیک ہے۔ اور مثال کے طور پہ اگر یہ توابن ہے، توابن کے بعد واو آ جاتا ہے یا آ جاتا ہے تو پھر کیسے پڑھیں گے، اس صورت میں آپ نے الف تو گر جائے گا ظاہر سی بات، جب ملا کے پڑھیں گے تو با کو یا سے ملا کے کیسے، با یا دو زبر بائیں، ٹھیک ہے، توابین یا، اگر یا آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ادغام ہوگا، ادغام یرملون، اور اگر واو آ جاتا ہے تب بھی ادغام ہوگا، پھر الف تو ملا کے پڑھنے میں اس صورت میں گر جائے گا، لیکن با کو واو سے ملائیں گے، با واو دو زبر باؤں، تواباؤں وا، اوکے۔ یہ چند صورتحال تھی، کچھ چیزیں تھی جو آپ کو بتانی تھی اس ویڈیو کے اندر، امید ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اپنے جاننے والوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے، آپ تک پہنچانا، آپ کو سمجھانا، اور تاکہ یہ بات صدقہ جاریہ سمجھ کر پھیلتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔